الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كما قال الله تعالى في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتخذوا قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے دو مقامات سے آیتیں تلاوت کی ہیں. نمبر 1 سورۃ البلد اور دوسرا سورہ یاسین. 13واں سال سیرت کا ختم ہو چکا ہے. 13th year of prophets teaching اور preaching. تبلیغ کا 13واں سال ختم ہوا. حج کا مہینہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے 75 لوگ، عورتیں اور مرد ایمان لا کر حاضر ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت دی. اب جب یہ ڈیل ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک کر کے مدینہ کی جانب سفر کرے. تو مکے میں ایک پریشانی، ہیجان ہو گیا، ایک افراتفری ہو گئی کہ بستی والے جب روز صبح اٹھ کر دیکھتے تو محلے میں ایک گھر خالی ملتا کہ گھر کے پورے افراد غائب. تو انہیں رفتہ رفتہ اس چیز کا احساس ہوا کہ عنقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے گئے. لہٰذا پلاننگ اور پروگرامنگ کی بڑھ گئی. بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں. آخرکار ایک میٹنگ میں، ایک سیٹنگ میں انہوں نے طے کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس کے لیے تدبیر کیا اپنائی گئی؟ ہر قبیلے سے ایک بہترین ہتھیار چلانے والا چن لیا گیا جو تلوار، نیزہ، چاقو، خنجر جسے کہتے ہیں وہ چلانے کا ماہر ہو. ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو چن لیا تاکہ وہ سارے مل کر ایک وقت حملہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اتنے لوگ جب حملہ کریں گے تو پھر آدمی کا بچنا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم پھر 17 قبیلوں کے مقابلے میں نہیں آ پائے. پھر وہ دیکھ لے کر بات رفع دفع ہو جائے. یہ پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کا بھانڈا پھوڑ دیا. سورہ بلد نازل فرمایا اور قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بهذا البلد، یہ بستی جہاں چونٹی کو مارنا حرام ہے، منع ہے، گھاس کی پتی توڑنا منع ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قتل کرنا ان کے لیے حلال ہو گیا. انہوں نے اس عظیم کام کو اپنے لیے حلال کر لیا. ووالد وما ولد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں باپ اور بیٹے. اب اس سے بہت سارے مفسرین نے بہت ساری مثالیں لی ہیں. آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، جن میں سے ایک بیٹا متقی پرہیزگار تھا جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا. دوسرا حسد کی آگ میں اس نے بھائی کو قتل کر دیا. ایک باپ اور بیٹا وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر. بیٹا اللہ کا نافرمان، باپ پر ایمان نہیں لایا، باپ کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق ہو گیا. ایک باپ اور بیٹا کہ باپ بت بناتا ہے، بت پرست ہے، آزر بت تراش ہے، اور بیٹا امام الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی مثال باپ اور بیٹے کی کہ بیٹا اتنا فرما بردار کہ باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کراؤں. یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بولو کیا بولتے ہو تم، میں نے تو خواب دیکھا ہے. یا ابت افعل ماذا تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
اب جان جو آپ کو حکم ملا ہے عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ ایک باپ بیٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانوں کے اندر یہ فرق آتا رہے گا، عقیدے کا فرق، سوچ کا فرق، ٹیسٹ کا، پسند کا، ہر چیز میں ہم نے ورائٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. بچے کا دنیا میں آنا ماں اور بچے کی جان کے لیے خطرناک ہے. بچہ صرف چند انچ کا فاصلہ طے کر کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، لیکن یہ ماں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس لیے عورت جب ولادت سے فارغ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ صغیرہ اس کے معاف کرتا ہے، تمام گناہ صغیرہ معاف کرتا ہے. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے خواتین. پھر بچہ پیدا ہو گیا، بول نہیں سکتا، گوشت کا لوتھڑا ہے، پڑا ہوا ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، منہ اور زبان اور ہونٹ ہے بول نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، ہاتھ پیر ہے نہ چل سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ کسی چیز کو تھام سکتا ہے. اس کو اپنے حواس سے خمسہ تمام سینسز پر کوئی کنٹرول نہیں. اب وہ ماں ہی اس بچے کی آواز پر پہچان سکتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا کسی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے. یہ صرف ماں محسوس کر سکتی ہے. ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اب ذرا پیٹ میں غذا پڑی، اب پھر تکلیف شروع ہو گئی کچھ نہ کچھ. پرانے زمانے میں تکالیف کم ہوتی تھی، آج کل تو آپ دیکھ کر دواخانہ جائیے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایسے ایسے بیماریوں میں معصوم بچے مبتلا ہیں. بعض اوقات تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا امتحان، یہ ان والدین کا بڑا امتحان ہے. امتحان ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وینٹیلیٹر میں، کچھ نہیں، جانڈس ہو گیا. اب آپ پیدائش کی خوشی کہاں رہے گی؟ اپنی جگہ پر. آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا، چل نہیں سکتا، رینگ رہا ہے، کسی چیز کا سہارا، کسی چیز کو تھام کر آہستہ آہستہ چل رہا ہے، لڑکھڑا کر گرتا ہے 10 بار. ابھی 3 سال کا نہیں ہوا، آج کے ماڈرن دور میں بچے کا نام لے جا کے اسکول میں لکھا دیا 3 سال سے غریب کو جانے کا. اور جتنا بوجھ ایک گدھے پر لادا جاتا ہے اس معصوم بچے کے اوپر اس کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے. اب بچہ پڑھا ہے، اب اللہ نے اگر سہولتیں دی ہیں تو ماں باپ اسے پڑھنے میں لگا دے. گریجویٹ ہونے تک، نوکری حاصل کرنے تک اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور دن رات ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، امتحان پاس ہوتے نہیں ہوتے. یہ سب مشقت ہے، یہ آسان زندگی نہیں ہے. چلیے ڈگری مل گئی، اعلیٰ کامیابی مل گئی، اب نوکری ملتی نہیں ملتی. چلیے نوکری مل گئی، اب احباب کا شروع ہوگا، گھر کا بازار ہے. شادی ہو گئی، اب احباب کہاں، خوشخبری کب ہے؟ بڑی فکر تھی شاید احباب ہمارے دوستوں میں، خوشخبری کب ہے؟ میرے گھر کی خوشخبری تھی، تیرا کیا تعلق ہے؟ جب ہوگی ہوگی، اللہ جب دے گا. نہیں، وہ سمجھتے کہ تو شادی کیا بھائی، اور ہی ہو جانا چاہیے. مطلب ایک بندے کے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں نہیں. پوری زندگی انسان کی ایک مشقت کی. تھوڑا بہت آرام، آسائش، جب وقت اللہ فرصت دیتا ہے نا تو بندہ اس کو عیاشی میں گما دیتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، ادھر ادھر گھومو اور دیکھو اور کہیں بیٹھ کے مزے اٹھاؤ. حالانکہ یہ فارغ اوقات ملتے ہیں اوپر والے کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کی مصروفیتوں میں تو خدا کو یاد کرنا مشکل ہے. دفتری اوقات میں سوائے نماز کے ٹائم کے کتنی بار ہم اپنے آفیسز میں، فیکٹریز میں، دفتروں میں کتنی بار خدا کو یاد کرتے ہیں؟ بولیے. اب جو فرصت کے لمحات ہیں مسلمان کے پاس، جس کا ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ریکارڈ دینا پڑے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے، نہ اس وقت میں اس نے اپنا علم بڑھایا، نہ اپنی صحت کی جانب توجہ کی، نہ مال کمایا. تو پھر کیا کیا اس نے؟ دنیا میں آیا ہے بندہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لینا، یا تو علم حاصل کرے،
صحت ملے اسے، کوئی ایکسرسائز کرے، ورزش کرے، یا کم از کم اللہ کا قرب حاصل کرے، کچھ عبادات کر لے۔ اب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے کام لغو کیا، اور اللہ لغو کام کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لغو کام پر سے سرسری طور پر گزر جاتا ہے، ان کاموں میں دل نہیں لگا، یا تو پھر اس کو اپنی اہمیت کا، اپنی ضرورت کا، اپنے مقام و مرتبے کا احساس، یا پھر اس نے نبی کو نہیں پہچانا۔ دو میں سے ایک بات، یا تو نبی کو اور اس کی ذمہ داری کو نہیں پہچانا، یا پھر اپنے آپ سے بے خبر ہے، اپنے آپ کو بالکل بھی معمولی سمجھ رہا ہے، میں جو چاہے دنیا میں کر دیتا ہوں، وقت ضائع کرتا رہوں، اللہ پوچھنے والا نہیں۔ اللہ پوچھے نہ پوچھے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سوال کریں گے، اتنے وقت میں جو تمہیں فارغ ملا تھا، یہ میرے دین کا کام تم کر سکتے تھے، تم نے کیا کیا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا؟ اور کہتا ہے ذرا کمانا شروع کرے تو یقول اہلکت مالا لبدا، بڑا مال بڑا ہے، بہت کمایا، ان ہاتھوں ہمارے اچھے اچھے دینداروں کے زبانوں سے نکل جاتا ہے کیا پیسہ تو ہاتھ کا محل ہے، جب محل ہے تو کماتے کیوں ہو بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم بڑے بیوقوف ہیں، محل کمانے کے لیے اپنی زندگی میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، تعلیم ڈگری حاصل کرتے ہیں محل کمانے کے لیے۔ ایک بیوقوف نے محاورہ بنا دیا، ہم نے بھی اس محاورے کو ایکسپٹ کر لیا۔ اگر مال محل ہے تو محل کوئی نہیں کماتا، محل تو کپڑوں پر جم جائے تو اسے دھوتے ہیں، جسم پر جم جائے تو غسل کرتے ہیں، محل کو دور کیا جاتا ہے، محل حاصل نہیں کیا جاتا، محل کمایا نہیں جاتا۔ اور ہم تو پڑھتے ہیں کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں کمانے کے لیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ماں باپ کی نظر نہ پڑے، بیوی کی نظروں سے دور ہے، خاندان گھر والوں کی، عزیز اقارب کی نظر سے، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جس کے لیے سورہ علق میں اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کہیں چلے جائے، سمندر کی تہ میں اتر جائے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی دوسرے پلانٹ پہ چلے جائے اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کے اندر گھس جائے، سرنگوں میں چلے جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے بچ کے بندہ جائے گا کہاں؟ اور یہاں صرف اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے جو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جو تمہارے کانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تمہیں ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں، بلکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ سے تمہارے منہ سے نکلتا ہے ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں۔ کیسا سمجھ لیا تم نے؟ تو نہ ہے کوئی تمہیں دیکھنے والا، جاننے والا، تمہارا ریکارڈ رکھنے والا یہاں پر نہیں ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا، اللہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے، ہم نے آنکھ دی ہے، یہ زبان اور یہ ہونٹ دی ہیں بات چیت کے لیے، ہدیناہ النجدین، دو راستے دیے ہیں، ایک راستہ بڑا تنگی کا ہے، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، یہ مشکل راستہ کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی ضرورت اور حاجت کو پوری کر دینا، یہ کام ان کا ہے۔ من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، جو دین جانتے ہیں، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس راستے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے طالب ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ اللہم وجعلنا منہم۔ جیسے ایسے الفاظ آئے زبان سے بے اختیار نکلے، اللہ تعریف کچھ لوگوں کے اعمال کی بتا کر کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ ہم کو ان میں شامل کر ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ اللہم ولا تجعلنا منہم، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، یہ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، ان کے لیے بھڑکتی بھی آگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا، بتایا نہیں کہ آپ کو سفر کب کرنا ہے۔ صحابہ کرام جا رہے، ظاہر حج ختم ہو گیا، ذوالحجہ کا مہینہ، اب ذوالحجہ کے بعد میں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال جو نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے پاس غم کا سال ہے، غم کا سال ہے۔
غم کرنا ہو تو شوال میں غم کیجیے کہ اس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس چیز کی ہے کہ رسول وقت موجود ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں. غم کرنا ہو تو 12 ربیع الاول کو غم کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے. اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر، وہ ہستی چلی گئی. صحابہ اکرام کی تو دنیا ڈوب گئی. حضرت عمر جیسا جلالی شخص، انتہائی سمجھدار، سنجیدہ، بردبار شخص، ننگی تلوار لے کر کہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو قتل کر دوں. غم تو وہاں تھا. ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کرتے ہیں، زبانی کلامی محبت. وہاں تو عملی پریکٹیکل لائف، نبی کے خطرے پسینے کی جگہ پر، پسینے کے قطرے کی جگہ پر وہ اپنا سر کٹانے تیار، اپنا خون بہانے تیار. ہم منانا ہو تو پھر حضرت علی کی شہادت کا منائیے، عمر فاروق کی شہادت کا منائیے، عثمان غنی کی شہادت کا منائیے. اور یہ تو مختلف مہینوں میں ہوا. اس کا تو کبھی ہم نے غم نہیں منایا. محرم آتی جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، ہم گھر میں شادیاں مسلمانوں میں بند، سب کچھ بند، ماتمی کپڑے پہنے ہوئے، کس کے غم میں بھائی؟ اسلام میں تو غم 3 دن کا ہے. میرے باپ کا انتقال ہو جائے، میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا، میری بیوی کا، میری ماں کا، خون کے رشتے، قریب ترین رشتے، یہ اگر مجھے 3 دن سے زیادہ غم نہیں، سوائے عورت کے، سوائے خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو 4 مہینے 10 دن. غم منا رہے ہیں، ہر سال غم منا رہے ہیں. کس چیز کا غم منا رہے ہیں؟ غم وہ منائیں گے جنہیں یہ صدمہ ہے کہ ارے رے 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 ہم نے تو قتل کیا، یہ کہاں گئے؟ جنت میں چلے گئے. غم تو ان کو ہے جنت میں ان کے جانے کا. جنتی کا غم ہم نہیں کرتے. یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں گارنٹیڈ یہ معلوم ہو کہ یہ ہستی جنت میں گئی ہے، اس کے لیے ہم غم کریں گے، افسوس کریں گے، صدمہ، آنسو بہائیں گے. محرم کے مہینے سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. صحابہ کرام ایک ایک کر کے آئے. حضرت عمر بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ نکلے. قریش کو بتا دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ وادی میں آ کر مجھ سے ملے. اسے جان لینا چاہیے کہ عمر ہجرت کر رہا ہے. کسی پہ ہمت نہیں. پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے اپنے پورے بال بچوں کے ساتھ ہجرت کی. حضرت صدیق انتظار میں بیٹھے ہیں. کیا کیا؟ قریش نے طے کر لیا، دن مقرر کر لیا. جس دن مقرر ہے کہ رات کا وقت قریش آ کر گھیر لیں گے، دن کا وقت جبرائیل نے آ کر اطلاع دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ ہجرت کیجیے. 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے. عموماً دوپہر کی ظہر کے بعد میں عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آرام کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے نہیں، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے. وہ کیا خیلولہ کا ٹائم ہے. مسلمانوں کو بھی خیلولہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے 1.5-2 گھنٹے کے سونے سے تہجد میں اٹھنے کی مدد ملتی ہے. تہجد ان کے لیے ہے جو فجر باجماعت پڑھتے ہیں، اور جو فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو تہجد کا کیا تذکرہ. اور مسلمانوں کو آج کل ایک آسان سہولت بھی مل گئی ہے کہ اللہ کے فضل سے عشاء کی نماز ختم کرنے کے ساتھ ہی وتر پڑھ لے کر سو جاتے ہیں، بلکہ وتر کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لے کر سو جاتے ہیں. رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مزدور طبقہ ہے، دن بھر دھوپ میں مٹی میں کام کرتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے. وائٹ کالرز کے لیے نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کسی کو یاد نہیں؟ مولویوں کو ہمارے تہجد کو لازم قرار پکڑو تو کثرت سجدہ سے میری مدد. اللہ کے رسول مجھے کچھ چاہیے. کیا چاہیے تمہیں؟ جنت میں آپ کا خلق چاہیے. اچھا ایک کام کرو،
کثرت سجدہ سے میری مدد کرو. اب دن میں ورکنگ آورس میں آپ کتنے سجدے کریں گے؟ لوگ کرتے ہیں ظہر کی نماز کو تو 1 گھنٹے کے بعد میں آتے ہیں. یہ آمدنی حلال نہیں ہے. یہ 1 آور ڈیوٹی کا ہے جس کی تنخواہ دے رہے ہیں. فرض پڑھ کر آ جائیے کوئی بات نہیں. بقایا نوافل اللہ یہ کہ آفس والے اجازت دیتے. دوپہر کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء موجود تھی. حضرت صدیق نے اطلاع ہوئی فوری آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگ خواتین کو ہٹا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو گھر والے ہیں خاموش. اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ ہو. حضرت خوشی کے مارے حضرت صدیق کی آنکھوں سے آنسو چھلے کہ ہجرت کے سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے توقع تھی کہ یہ ہجرت میرے مقدر میں بھی ہوگی آپ کے ساتھ, لہٰذا میں نے 2 اونٹنیاں خریدی ہیں, ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. فرمایا کہ نہیں تم سے میں اونٹنی لوں گا معاوضہ دے کر, اس کی قیمت دے کر. حضرت صدیق رو دیے, آپ سے میں قیمت لوں گا؟ فرمایا کہ ہاں ہجرت کا معاملہ ہے, یہ اللہ کے راستے میں ہے, اس لیے میں اپنے سفر اپنے خرچے پر کروں. حالانکہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مالی اعتبار سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوں گا لیکن قیمت دوں گا تمہیں. اتنا فرما کر آپ گھر لوٹ گئے. شام ہوتے ہوتے حضرت علی کو بلایا اور کہا گھر میں کچھ سامان قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی, بتایا یہ فلاں 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 کافروں کی ہیں اور رسول اللہ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں امانتیں. جو شخص امانت کا پاس نہیں کرے اس کے پاس دین نہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. علی یہ سب کو دے دے اور آج ذرا جلدی آ جانا میرے بستر پر یہ چادر اوڑھ کے سو جاؤ. ادھر حضرت صدیق پوری تیاری کریں, کھانے کا سامان باندھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو کھانے کا کچھ سامان حضرت اسماء بڑی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باندھا. تھیلیوں کو باندھنے کے لیے کپڑا کوئی چیز ڈوری رسی میسر نہیں آئی. وہ جو ہزار بند باندھتے ہیں اس کو باندھنے کا جو پٹکا ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے, انہوں نے وہ پھاڑا, اس کے 2 حصے کیے, ایک تھیلی کو دوسرے سے دوسری تھیلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اس کام کے لیے خطاب دیا. ذُو طاقتین صدیق کی بیٹی. حضرت صدیق نے جتنا کیش مال ہو سکتا تھا جو بھی ان کے پاس اس وقت نقدی تھی پوری ہو گئی. ایک پائی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا. گھر میں والد ہیں بوڑھے ضعیف کمانے سے, والدہ ہیں, بیوی ہے, بیٹیاں ہیں, ان سب کے خرچے چلنے ہیں, لیکن کسی کے لیے ایک پائی چھوڑا نہیں. وجہ کیا ہے؟ نبی کے ساتھ جا رہا ہوں, کیا پتا کب ضرورت پڑ جائے. نبی کو ضرورت پڑے اور صدیق کے ابو بکر کے گھر میں پیسہ رکھے. نبی کو ضرورت پڑے, ابو بکر کے گھر میں پیسہ پڑا رہے ہیں, ایک ایک پائی اپنے ساتھ لے. آدھی رات ہوئی, لوگ 10 بجے 11 بجے کے بعد میں آنا شروع ہو گئے. 17 نوجوان جمع ہیں. گھر کے پاس جو کمرہ ہے جس کی کھڑکی سے پردہ ہوا سے ہلتا ہے, انہیں اندر کا منظر دکھ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں ایک چارپائی پہ کوئی سویا ہے, کوئی تسلی. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے, چادر اوڑھی ہوئی, یمنی چادر سر سے پیر تک اوڑھی. یہ حضرت علی. 12-1 بجے کے قریب ان نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ انتظار نہیں ہو سکتا, چلو گھستے ہیں. انہوں نے گھر کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر داخل ہونے کی کوشش کی. انہیں عورتوں کے چیخنے کی آواز آئی تو وہ ٹھٹک گئے, رک گئے, واپس آئے. انہوں نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے, یہ ہمارے اپنے رشتہ دار کا گھر ہے, اس میں خواتین رہتی ہیں اور ہم ان کے گھر میں رات کا وقت گھس رہے ہیں, اچھی بات نہیں, انتظار کرو. جا کے بیٹھ گئے. 1:30-2 بجے رات. ان کا پلان یہ تھا کہ الگ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے
خانہ کعبہ کو جائیں گے، گھر سے نکلتے ہی 17 آدمی ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گے، ایک وقت خنجر سے، تلوار سے، نیزوں سے جب حملہ ہوگا بچنے کے چانسز نہیں۔ آدھی رات سے کچھ وقت زیادہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے زمانے مبارک پر اللہ کا یہ کلام جاری تھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا وهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون۔ سورہ یاسین تلاوت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہر ایک کے لیے یہ چیز رکھ دی، معجزہ۔ یہ میرے کلام کا معجزہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، نبی کے تمام امتیوں کے لیے، پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس پر عمل پیرا ہو۔ اگر کوئی خطرناک موقع ہے جہاں کافروں نے، مشرکوں نے، دشمنوں نے تم کو گھیر لیا ہے تو میرا کلام پڑھو، میں ایمان لانے والے اور کافر کے دونوں کے درمیان پردے حائل کر دوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، ان 17 نوجوانوں کو کچھ نظر نہیں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے۔ ایک خاص موڑ پر حضرت صدیق سے ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا جہاں سے آپ کعبے کو آخری مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، کعبے کو دیکھا اور کہا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا کے تمام مقامات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اتنا فرما کر آپ صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ جانے والی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن والی روڈ پر آپ چل پڑے۔ وہاں پر ایک پہاڑ ہے جہاں پر ایک غار ہے، اس پہاڑ میں غار ثور، اس میں آپ نے پناہ لی۔ تو ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین تلاوت کی۔ اب سورہ یاسین کیا ہے؟ 2-3 حدیثیں دو 3 لفظوں کی ہیں، ہو سکے تو یاد کریں۔ بولنے کا انداز سمپل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب القرآن، 3 لفظ ہیں، یاسین قلب القرآن۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ دیکھیے سانس حب سے دم ہو سکتا ہے، کوئی جادوگروں سنتوں کو آپ دیکھیں گے وہ حب سے دم کر کے پانی میں جا کے بیٹھ جاتے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے، سانس روکی جا سکتی ہے، بٹ ہی از ناٹ ڈیڈ۔ بہت سارے آدمی کوما کنڈیشن میں ہیں، ہی از ناٹ ڈیڈ، مینٹلی اسے ہوش نہیں ہے، بلکہ میڈیکل لینگویج میں اسے ڈیڈ کہتے ہیں، لیکن واٹ اٹ بی، بہت سارے لوگوں کو آپ دعا میں جا کے کئی سالوں سے they are in coma لیکن they are not dead۔ آدمی کو موت اس وقت آتی ہے جب ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے اور جس کے بعد میں دیکھ کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ no more، اب دوا نہیں، دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قرآن مجید میں یاسین کا مقام دل کا ہے، یاسین قلب القرآن۔ پھر ایک بڑی عجیب و غریب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ذہن میں رکھیے، کب تلاوت کیا یہ سورہ؟ جب آپ ہجرت کر رہے تھے۔ حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا یاسین علی موتاکم، یاسین اپنے مرنے والوں پر پڑھو، مرنے کے بعد نہیں پڑھو، مرنے والوں پر پڑھو۔ جس کا تمہارے گھر میں انتقال ہو رہا ہے، آخری لمحات ہیں، سکرات طاری ہونے والی ہے، اس وقت اس کے بازو بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرو، یاسین، کوئی بازو بیٹھ کر یاسین پڑھے۔ شاید سورہ یاسین کی وجہ سے اسے آخرت یاد آ جائے۔ نبی نے تو مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اسے یاد آئے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یہ میری ہجرت ہے۔ ہجرت میں نقل مکانی ہے، چینجنگ پلیسز، مائگریٹنگ فرام پلیس ٹو پلیس، ایک جگہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اصلی ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پہلی ہجرت یہ ہے کہ تمام مسلمان برائیوں کو چھوڑ دے،
اور اللہ کے راستے میں جب مشکلات تکالیف پیش آئیں تو اس مقام کو، اس سرزمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اس لیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، ان ارض اللہ واسع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں زمین سے زمین کی جانب، مکے سے مدینے کی جانب، لیکن فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا چھوڑنے والا ہے اس کے لیے اس کے مرنے سے پہلے دعا کر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب انتقال کا خاندان میں کسی کے قریب آتا ہے تو پورے مل کے گھیر لیتے ہیں، بیٹیاں، بیٹے، عزیزہ قریب، رشتہ دار، ہر ایک کو فکر رہتی ہے ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم صاحب کو بلاؤ، رشتہ دار کو خبر دو۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کلمے کی تلقین کرے، فورس نہیں کرے اسے، کلمہ ریپیٹ کرتے رہے، شاید وہ سن کر اس کے، اس لیے کہ سکرات کا وقت ہر کسی کے لیے بہت ہی مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ پھر کوئی سورہ یاسین تلاوت کرے، اب مجھ جیسے پر آپ بیٹھ کے یاسین پڑھیں گے تو میرے کو کیا فائدہ؟ جیسا ہر جمعہ کو مولوی صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں، تم دیتے رہو، کوئی سوتے رہو، تم رمضان میں پوری تراویح میں قرآن پڑھو، میں بازار کی سیر کرتا ہوں، آج بیگم کیا بولے تھے، کیا لے کے آنا ہے، کیا نہیں لے جانا، پورا قرآن ختم کر لو، یہاں کس کو پڑھے؟ البتہ قرآن بڑے ہوشیار ہے، اللہ اکبر بولتے میں بھی اس کے ساتھ نماز میں رکوع بھی جاتا ہوں، اللہ اکبر بولتے میں سجدے میں جاتا ہوں، قرآن تھوڑی سن رہا ہوں میں، مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، یعلمون معلمون تعلمون، اتنا ہی سننے میں آ رہا، پورا سننے میں بھی نہیں آ رہا میرے کو، مولوی صاحب اسپیڈ آف لائٹنگ میں پڑھ رہے ہیں، he is reciting Quran speed of lightning۔ کبھی ایسا کیجئے اردو کا ترجمے کو ہائی سپیڈ پہ ڈال کر سنیے، اس کا انداز کیا رہتا ہے، آپ کو ہنسی آ جائے گا، ارے وہی چیز عربی میں ہم پڑھیں تو ہم کو ہنسی نہیں آ رہی، اردو میں سنیں تو ہنسی آ جائے گی، کچھ نہیں کیجئے، جیسا قرات ہوتی ہے نا، قرات ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ اردو میں ہے، اس کو ذرا فاسٹ کر دیجئے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ کھیل کیا ہو رہا ہے۔ اس مرنے والے پر جو قرآن کو، سورہ یاسین کو سمجھتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، وصیت کی، حکم دیا، جو چاہے سکتے، میں چاہتا ہوں کہ میرے امتی سورہ یاسین یاد کریں۔ اب ذرا اپنے اپنے دلوں میں جائزہ لیجیے، یہ حدیث کتنوں سے سنی، یہ 3 حدیث ہیں، کتنوں سے سنی، کتنوں نے ہم کو بتائی، ہمارے اساتذہ نے، مولوی صاحب نے، ماسٹر صاحب نے، ہمارے والدین نے، نبی کے اس پیغام کتنی بار ہمیں دہرایا، یاد، بچپن میں یاد دلانے کی کوشش کی، اور یاد نہیں کی تو کیوں نہیں کی، مانے نہیں سمجھے تو کیوں نہیں سمجھے، پھر انتقال کے وقت میرا حال کیا ہوگا۔ یقین مانیے بڑے سے بڑے گنہگار کا بھی آخری لمحات میں سکرات کا جبکہ آواز نرقرے میں پھنس جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے مختلف جسم کے حصوں سے، جسم کے وہ حصے ساکت ہو جاتے ہیں، نم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر اپنی تمام گناہوں پر شرمندگی کے 2 آنسو اس کے آنکھ سے نکل جائیں، اللہ معاف کرنے تیار، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میں نے جو بہت ہی عاجزی سے، شرمندگی سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں جو 2 قطرے بہائے، اللہ نے موتی سمجھ کر اسے چن لیا، اللہ اقبال فرمائے۔ ہمارے ہاں تو کچھ اور ابا چلے گئے، جیسی روح نکلی ابا چلے گئے، تو 15-20 آدمی تو ابا کو گھیر کے روتے رہتے، 1-2-4 عقلمند سروں پہ ٹوپیاں تو اللہ ماشاءاللہ کسی کے پاس آج کل تو رہتی بھی نہیں ہے، جیب میں سے دستی لے، میں اپنے حیدر شہر کی بات بتاؤں، ایسے ہی کپڑا جیب میں سے دستی نکال کے سر پہ ڈال دیں گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مرنے والے پر پڑھو، ہم نے مانے غلط کیے، مرنے کے بعد پڑھو، یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ کوئی صاحب، ان کا باپ، بیٹا، بھائی کوئی غلط کام کرتے تھے، اسمگلنگ، چوری، ڈاکہ، جوا، ہم دیکھ کے انجانے، وہ صاحب دیکھ کے انجانے بول رہے ہیں،
لیکن ایسا ہو گیا کہ اچانک پکڑے گئے. اب جب جیل میں چلے گئے تو جا کے سنبھالے. انڈین پینل کوڈ کے تحت شراب پینے والے کو یہ سزا ہوگی, جوا کھیلنے والے کو یہ سزا ہوگی. وہ اندر بیٹھنے والا رشتہ دار بولے ارے کم وقت, جب کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا تو میرے کو روکا کیوں نہیں, میرے کو روکا کیوں نہیں, پہلے سے معلوم تھا تو. اب آ کے میرے کو سارے پینل کوڈ بتا رہے ہیں, سارے کلاس, سارے رولز اینڈ ریگولیشن آپ بتا رہے ہیں. ہمارا بھی حال وہی ہے. زندگی میں قرآن کو کبھی سمجھانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. مرنے کے بعد قرآن پڑھ کے بولے یہ کرا تو جہنم میں جائے گا, یہ کرا تو جنت میں آئے گا. اس کی زبان رہتی تو میں آ کے اگر اس میں اتنی سکت رہتی تو وہ خبر میں سے نکل کے آ کے گلا پکڑ لیتا. یہ کمبخت میرے مرنے کے بعد آ کے میرے کو خبر میں یہ سب سنا رہا ہے, اور زندگی میں کبھی بولا نہیں کہ کیا کرنے سے جنت ملتی ہے, کیا کرنے سے مجھے جہنم ملے گی. کبھی مجھے بتایا نہیں. میں تیرا باپ ہوں, تیرا بیٹا ہوں, تیرا بھائی, کبھی مجھے نہیں بتایا. لیکن ہم تو ون شاٹ میں ابا کو جنت میں پہنچانے تھے. میں نماز پابندی سے پڑھنا نہیں چاہتا, قرآن ریگولر پڑھنا نہیں چاہتا. ابا کا انتقال ہو گیا, یتیم خانے سے 30-40 بچوں کو بلاؤ, بریانی کھلاؤ, کچھ پیسے ان کو دے دو. ون شاٹ معصوم ایسا ہاتھ اٹھا کے اللہ میاں محمد صاحب کے ابا کو جنت میں دے, اللہ اس ون شاٹ میں جنت میں چلے. اب میرے کو کیا ضرورت ہے سال بھر زندگی میں آخری وقت میں نمازیں پڑھتا رہوں, ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں, ان کے لیے نفل صدقہ و خیرات کروں. Why should I do this? جو ون شاٹ میں میرے کو ایزی نسخہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے ابا جنت میں چلے جاتے ہیں. جب میں اتنی لمبی دعائیں اپنی ساری عمر کی نمازوں میں کرتا رہوں, پڑھتا رہوں, ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ابا کو جنت میں بھیجنے کی, جبکہ ون شاٹ میں آسانی سے ہمیں جنت میں بھیجا جا سکتا. ابا ہیں, امی ہیں, ان کے جو قریبی رشتہ دار, اب جن کو جنت میں جنت الفردوس چاہیے, مینو اتنا ہی اچھا چاہیے. معمولی جنت چاہیے بغیرہ کھانا کھلائیے. جنت الفردوس چاہیے تو پھر انشاءاللہ آپ حیدرآبادی بریانی, وہ بھی ڈبل گوشت, 2 گوشتہ بریانی جو اخبارات میں چھپتا ہے ایڈورٹائز, وہ کھلائیے انشاءاللہ جنت. ڈبل کا میٹھا اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. یعنی زندگی موت کو ہم نے کھیل بنا دیا, زندگی بنا دیا, مذاق کرتے ہیں. اپنے خون کے رشتہ داروں سے مذاق کرتے ہیں. باپ کو انتقال ہو کے 3 دن نہیں, وہ 3رے دن بیٹا بیٹھا ہوا بریانی کھا رہا, اس کے حلق کے نیچے سے گزرنا کیسا ہے. اور یقین مانیے اس وقت کا منظر پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 دن پہلے ایک آدمی اس گھر میں زندہ تھا, حیات تھا, اور مر گیا. وہ گھر والے بڑے آرام کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے, خوشیاں منا رہے. کس چیز کی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت نہیں کرتے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے بھی یہ بلا ٹلی تو اچھا ہے. اور آج کل تو یہ دفن کر کے آنے والوں کو بھی الحمدللہ کھانا کھلاتے ہیں کہ کب تو کہ تم نے بڑا کام کیا ہے. بیٹھے ہوئے تھے, جانے کا نام نہیں لے رہے تھے. اچھا کر جا کے پہنچ کے پورا اندر ڈال کے پورا مٹی کھول کے ڈیرے میں ڈال کے, اس لیے اب تم لوگ بہت تھک گئے ہو گے. موت کے دن بھی کھانا کھا کے جاؤ, تمہاری تھکن کا کچھ معاوضہ تو ہونا چاہیے. زندگی موت اتنی آسان بن گئی ہمارے لیے, اس کی ویلیو ختم ہو گئی کہ ہم باپ کے مقام کو, اولاد کے مقام کو, عزیز اقارب کے مقام مرتے ہوئے نہیں سمجھتے. ہمارے والدین, ہمارے عزیز اقارب سب صحابہ کرام کے درجے سے بڑے ہوئے, سب جنتی, گارنٹیڈ جنتی. حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو رہا ہے, شہادت ہے. بے چینی میں کبھی سر نیچے رکھتے ہیں, کبھی بیٹے کے ران پر رکھتے ہیں, بے چینی میں کپڑا منہ پہ ڈالتے ہیں, نکالتے ہیں. مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس امیر المومنین کس چیز کی پریشانی ہے, نبی کے ساتھی ہیں, اور 10 سال شاندار آپ نے حکومت کی ہے, خلافت کی ہے. اللہ جنت ہے. ابن عباس جنت کی بات کرتے ہیں. عمر برابر سرابر پر چھوڑ دیا گیا تو غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھو. حضرت صدیق کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چڑیا ہوتا ادھر ادھر درختوں پر اپنی غذا حاصل کرتا, مر جاتا, حساب نہیں ہوتا, میرا حساب ہوگا. حضرت عثمان کا حال یہ کہ کبھی قبرستان کی طرف سے جانے کا اتفاق ہو, خبر کو دیے تو بیٹھ کے رو دیے. حضرت کسی اور چیز پہ رونا نہیں آتا, جب کبھی خبر کو دیکھتے ہیں روتے ہیں. جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ ساتھی کہا, اصحاب کہا, لیکن ایک بار ہم ساتھ جا رہے تھے تو ایک خبر کو دیکھ کر پہلی مرتبہ
بھائی کہا یا اخوانی عیدوا لمثل ھذا، اس جگہ کے لیے تیاری کرو، خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ ہم تو یوں سمجھ کے بیٹھے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان سب کو یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی جو اس دنیا میں آیا وہ چلا گیا واپس، کوئی واپس۔ یا الہی کون سی منزل ہے وہ جو گیا واپس ادھر آتا نہیں، جانے والا ایک ہی بار چلا جاتا پھر واپس آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے زمین پہ ہجرت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ اس وقت پڑھو جب بندہ آخری وقت دنیا میں گزار کر دوسری دنیا میں، پہلے تو عالم برزخ میں جائے گا، پھر قیامت کے دن جو بھی اس کا ڈیسٹینیشن ہوگا جنت یا دوزخ۔ البتہ ایک چیز نوٹ کر لیجیے، کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، اگر وہ شرک نہ کیا ہو تو الٹیمیٹلی ڈیفالٹ کے طور پہ وہ جنت میں ایٹ لیسٹ ایک دن ضرور جائے، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے لیے اللہ اس دن سے ہم سب کو بچائے۔ اب یہ خاص طور پہ یہ سورہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل کیا اور اس کو میں نے آخری موقع پہ لیا ہے، یہ آج کا مکے میں اترنے والا سورہ نمبر 90 ہے، 90۔ میں نے قرآن مجید کے 114 میں سے 90 سورے انشاءاللہ پورے کر لیں۔ میں نے اس لیے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر یہ آیتیں تلاوت کی، ہمارے لیے کچھ اس میں احکام دیے، اس سورے کے لیے خصوصی نام دیا کہ یاسین کیا ہے، یاسین قلب القرآن، قرآن کا دل ہے۔ پھر ایک ہدایت کے کہ یہ قرآن میرے امتی یاد کریں، پھر اپنے مرنے والوں پر اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والا۔ اس سورے میں ہے کیا؟ پہلے تو یہ کہ ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور بڑے دعوے سے اللہ انک لمن المرسلین، یہ مکے والے آپ کو رسول نے مانے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے علی صراط مستقیم۔ یہ کلام تنزیل العزیز الرحیم، زبردست اتنا ہے کہ مکے والوں کو ایک سیکنڈ میں فنا کر دیں، لیکن جو کہ حکمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، انہیں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے بھیجنے کا مقصد لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس لیے کہ ان کے باپ دادا بڑے لمبے عرصے سے خبردار نہیں کیے گئے تھے۔ وجہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں عرب کی سرزمین پر کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے۔ جتنے پیغمبر آئے اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں سارے پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی نسل تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ خاص علاقے مصر، جارڈن اور سب سے بڑا علاقہ فلسطین، وہاں پر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں عرب کی سرزمین پر کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم نے ان میں سے اکثر لوگ عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے، وہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی ہے، وہ آگے بھی نہیں دیکھ سکتے، گردن موڑ نہیں سکتے، پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم نے دیوار آگے کھڑا کر دی ہے۔ یہ مسلمان مجاہدوں نے آج کے زمانے میں جسٹ لاسٹ سینچری افغانستان میں محسوس کیا ہے، کشمیر میں محسوس کیا ہے۔ مجاہدین کا ایک گروپ بہت بڑی ایسی بٹالین جس میں 50-60 ٹینکس ہیں اور 300-400 سپاہی دشمن کے رشین فوجی ہیں۔ اب ان کے پاس ایمونیشن ختم ہو چکا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں سے ان کے بازوؤں سے نکل کر آ رہے ہیں، کوئی ہم کو دیکھ نہیں سکتا۔ کشمیر کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ وہاں پر ہے باغ کو گھیر لیا، اتفاق سے وہ باغ میں داخل ہو گئے مجاہدین اور اس کو پورا ایک طرف سے وہاں سے رکھے لے لیا۔ انہوں نے بالکل لاسٹ مومنٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ان فوجیوں کے سامنے سے آ رہے ہیں اور کوئی ہم کو دیکھ نہیں سکتا۔ سوال ایمان کا ہوتا ہے، اس یقین کے اس کیلیبر کا ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ کے کلام میں وہی تاثیر ہے، صرف ہماری زبانوں کی تاثیر چاہیے۔ جس دن ایمان ہمارا اس کیلیبر کا ہوگا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پر۔ بات ایمان اور یقین اور ہمارے ماننے کی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سنا رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرے نہ کرے، یہ تو ان کے ساتھ یکساں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے چل کر ایک قصہ سنایا گیا۔
آج تک یاسین آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، مسلمانوں میں خاص روایت ہے کہ سورہ کہف اور سورہ یاسین ہر جمعہ کو پابندی سے پڑھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، خبر روشن ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. ثواب کے لیے بہت سارے احادیث بھی مشہور ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس پریکٹیکلی سورہ میں ہے کیا؟ شروع میں تو چند باتیں عمومی بیان کر دی گئی. اصل قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے ایک بستی تھی، وہاں پر ہم نے 2 پیغمبروں کو بھیجا تاکہ تبلیغ کریں. مطلب یہ کہ بستی بہت برائیوں میں مبتلا تھی کہ ایک پیغمبر کافی نہیں ہوا، 2 بھیجے. لوگوں نے 2 پیغمبر کی بات بھی نہیں مانی. فعززناہ بالثالث، ہم نے تیسرا پیغمبر بھیج دیا. قوم نہیں مانی. پیغمبر بڑے لمبے عرصے تبلیغ کرتے ہیں. آخر ایک دن جب کافی وقت گزر گیا تو قوم کو بڑا غصہ آیا. ہم منع کر رہے ہیں ان کو اور یہ ہماری بات مانتے نہیں، جب دیکھو نصیحت کرتے ہیں. نصیحت کس چیز کی ہے؟ یہ برائیاں سوسائٹی میں چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اور جو آدمی جس چیز کا عادی بن جاتا ہے it doesn't want to leave، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے کرتوتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پھر کرے گا. آخر ایک دن انہوں نے، بستی والوں نے پیغمبروں کو، 3 پیغمبروں کو گھیر لیا. آپس میں ڈائلاگ ہو رہا، ما انتم الا بشر مثلنا، کیا تم ہم جیسے انسان نہیں ہو؟ اس زمانے کے جاہل مشرک سمجھدار تھے، وہ نبیوں کو انسان سمجھتے تھے. آج کا مسلمان اتنی ہی نادانی کا سمجھ رہا ہو کہ وہ کہہ رہا کہ نہیں، بشر نہیں تھے. سارے پیغمبر بشر ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. کیا تھے وہ؟ نور تھے. تو مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے بتائیے، آپ کسی نور کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کیا نور کو بھوک لگتی ہے؟ نور کو بیوی بچے چاہیے؟ نور بچے سے بڑا ہوتا ہے، اس کو ہر مرحلے پر غذا کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ دکھ بیماری لگی ہوئی ہے، وہ دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے، انتقال کی شکل میں جاتا ہے، نور ہوتا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا. معنی مفہوم کے اعتبار سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نور، علم کی روشنی پھیلانے آئے تو نور صحیح ہے. قرآن بھی نور ہے، لیکن اس قرآن کتاب کی شکل میں میرے پاس ہے. یہ نور میں گھر میں رکھ لے کے بیٹھا ہوں، آپ اپنے گھر میں رکھ لے کے بیٹھے ہوئے، یہ نور کافروں تک نہیں پہنچ رہا. دنیا کی 75% آف پاپولیشن تک یہ قرآن نہیں پہنچی، تو نور کہاں ہوا ہے؟ آج بھی دنیا اندھیرے میں ہے. اگر یہ نور ہے تو پوری دنیا جگمگانی چاہیے نا. اس پر آپس میں بحث ہو رہی ہے. پیغمبروں کا جواب ہے وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھو بھائی، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے. ڈنڈا لے کر تمہیں مسلمان کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. قوم بھڑک گئی، اتنی بھڑکی کہ اب وہ قوم نبیوں پر حملہ کرنے والی ہے. اتنے میں بستی کے کونے سے ایک شخص بھاگا ہوا ہے. اس پوری بستی میں ایک آدمی ایمان لائے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، بھاگتے گئے. قال یا قوم اتخذوا، اے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ رسولوں کی پیروی کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو وہ تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا. تبلیغ کرنے والا کبھی کسی سے معاوضہ طلب نہیں کرے گا، وہ خالصتاً جو کام کرے گا للہ فی اللہ، بلکہ وہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ آپ کی تعریف چاہیے نہ آپ سے کوئی کمپلیمنٹ چاہیے. اس لیے کہ جو بھی ہم کام کریں لوجہ اللہ، خالصتاً اللہ کے لیے کریں. نبی تو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے. پھر اب وہ شخص جو ایمان لا چکا ہے، اب اس کا تبلیغ کا انداز کتنا پیارا ہے. دیکھیں، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے خاندان والوں سے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اس کو چھوڑ کر تم نے دوسرے خدا بنا رکھے؟ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. کہ اگر رحمان کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہتے، یہ بیچ میں دخل بھی نہیں دے سکتے. خود ان کو فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہتے، یہ اپنے آپ سے روک بھی نہیں سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کام کروں گا تو میں کھلی گمراہی ہوں. انی آمنت بربکم فاسمعون. اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لا رہا ہوں، وہ قوم سے کہہ رہا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو رزاق ہے، جو اولاد کا دینے والا ہے.
آپ یقین مانیے جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، روایات میں آتا ہے کہ پوری قوم نے، ظاہر قوم اپنے کاموں سے اٹھ کے آئی تھی، پیغمبروں کو گھیرے، ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھے، ہاتھوں سے، پیروں سے، مٹھوں سے، لاتوں سے اتنا مارا کہ مر گیا۔ پوری قوم نے ایک آدمی کو مار دیا، جان چلی گئی۔ ہم جیسے نادانوں کے پاس جوان بیوی کو بیوہ بنا دیا، چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا چلا، لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی اس کی روح نکالی، اللہ کا حکم آیا، قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کرو۔ شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ۔ اور وہ شخص جو واقعی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو قوم کے غم میں رہتا ہے، قوم کے لیے اس دل میں جذبے رہتے ہیں، اس کا معاملہ کیا؟ یا لیت قومی یعلمون، میری قوم کی بدبختی، کاش اسے معلوم ہوتا۔ کیا معلوم ہوتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کیا۔ اس شہید کے بارے میں رسول، یہ بھی ایک شہید تھا، تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے، کبھی اس کی شہادت کا غم ہوا؟ یاسین ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی اس شخص کے بارے میں، نصح القوم حیا و میتا، یہ قوم کا اتنا بے خواہ، اتنا ہمدرد تھا کہ زندگی میں بھی قوم کی بھلائی مطلوب تھی، مرنے کے بعد بھی قوم کو کہہ رہا ہے کہ کاش ان کو معلوم ہوتا، اپنی دانش میں تو انہوں نے ایک آدمی کو مار دیا، سزا دی، لیکن مجھے کیا ملا؟ جنت۔ مجھے اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ اب اتنے مرتبہ زندگی میں سورہ یاسین پڑھا ہوا، اس واقعے پر کتنوں نے غور کیا ہے؟ اچھا دیکھیے اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ ایک قوم بستی والوں نے ایک آدمی کو شہید کر دیا، ایک آدمی، اس کے بعد میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ، اس کی موت کے بعد میں اس قوم پر ہم نے کوئی فوج نہیں بھیجی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم۔ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ قَامِدُونَ، جبرائیل کو حکم ہوا کہ اس بستی کے نیچے جا کر ایک چیخ مارو، انہوں نے ایک زور کی چیخ ماری، اتنی زور کی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے اور بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں لوگ مر گئے۔ پوری ایک آدمی کا بدلہ اللہ نے پوری بستی کے لوگوں سے لیا۔ پیغمبروں کو بچا لیا، ایمان لانے والا دوسرا اس آدمی کی کوئی تعلیم۔ پھر اللہ بڑے افسوس کے ساتھ، یا حسرۃ علی العباد، بندوں پر بڑی حسرت کہ ان کا یہ کرتے کیا ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دل لگی اڑاتے ہیں، ان کا تو یہ نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد میں کائنات کی چیزوں پہ مختلف غور ہے۔ آیت لہم الارض، تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کرنا ہمارے لیے کیا پرابلم، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں سمجھتے نہیں؟ ہم مثال دے رہے ہیں تمہارے، زمین کو دیکھو، ایک بار فصل آ گئی، پیداوار ہو گئی، کھا پی کے تم نے بھوس بنا دیا، ستیاس کر دیا، برباد کر دیا، پھر انہی بیجوں سے ہم یہی فصل تمہیں دے دیں، وہ زمین پھر وہ زمین کبھی باج نہیں، پھر دوبارہ نئی فصل دے رہی ہے، ورنہ تو آپ کو زمین ہر سال بدلنی پڑے۔ صدیوں سے لوگ کھیتی باڑی کرتے آ رہے ہیں، وہی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، پشتے در پشتے کام کر رہے ہیں، فصلیں تیزی یہ رات دن کا آنا جانا، وہ آئے تو لحم اللیل، یہ راتوں کا آنا جانا، کہ دن اس کے پیچھے جا رہا ہے، رات آگے آگے ہے، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات، پھر سورج کے پیچھے چاند لگا ہوا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، 1450 سال پہلے رسول اللہ نے سائنس کی بات بتائی، کائنات کی کوئی چیز اپنی جگہ پر ٹھہری بھی نہیں ہے، ہر چیز فلک میں تیر رہی ہے، سوئمنگ، اس پوری کائنات کی ہر چیز۔ عیسائیوں کا تصور کیا تھا؟ زمین فلیٹ کہیں پر ٹکی ہوئی ہے اور سورج چکر مار رہا ہے۔ پہلی بار گیلیلیو نے بتایا کہ نہیں صاحب،
زمین بھی موو کر رہی ہے، اس کو پھانسی دے دی، تو مذہب کے خلاف جاتا ہے کبھی؟ چلیے غیر مسلموں میں ہندوؤں کو دیکھ لیجیے، زمین کا دھرتی ماتا کہاں پہ ٹکی ہوئی ہے؟ تو ماتا جی کے سینگ کے اوپر، گائے کے سینگ کے اوپر۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ ماتا جی جب تھک جاتی ہیں تو انہوں ایسا اچھالتے ایسا یوں کر، یعنی انگڑائی لیتے سردیوں میں، تو ادھر سے زمین اچھل کے یہ سینگ پہ جا کے بیٹھ گئی تو زلزلہ آتا۔ کوئی بندہ اللہ کا یہ نہیں پوچھا کہ زمین تو ماتا جی کے سینگ پر ہے، ماتا جی خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی کوئی علمی سوال کسی نے نہیں، انہوں کا ٹھہر ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ چلو آپ کی تھیوری مان لیتے ہیں کہ زمین ماتا جی کے سینگ پر ہے، تو زمین بھی ماتا جی بھی زمین یعنی فضا کے اندر تیر رہے ہیں، تو ہمارے رسول کون سی غلط بات بولے؟ کلن ہر چیز کلن فی فلک یسبحون، ایسا کہ زمین کوئی ایسا میٹر ہے جس میں ہر چیز، جیسا ہم پانی میں تیرتے ہیں، فضا میں، اسپیس میں، یونیورس میں ایسا ماتا ہے جس میں ہر چیز اپنے ایکسس کے اندر گھوم رہی ہے، کوئی چیز ٹکی بھی نہیں ہے، کوئی چیز کو، کسی چیز کو سکون نہیں ہے، فقط سوا تغیر کا ہے زمانے میں، ہر چیز میں ایک چینج آ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ آپ میں تبدیلی آ گئی، آپ محسوس نہیں کریں، خواہ مخواہ کے اپنے نام لکھ کے بولے میں فلاں ہوں، میں اپنے آپ کو بولوں صاحبزادہ محمود ہوں۔ ذرا بچپن کی میری تصویر اٹھا کے دیکھیے، سورج، شکل، ناک، نقشہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ آدھی صدی پہلے میں داڑھی کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اتنا بولنا کوئی میرے جسم میں کہاں ہے؟ ایک ایک سیل میرا دن رات چینج ہو رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں وہی ایک نام دے دیا گیا، بولیے کا ایک ڈھانچے کا، اس پہ چلے۔ یہ مختلف مثالیں دی گئی کہ ایک مثال وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، پھر کشتی کے ذریعے نئی نسل کو آدم علیہ السلام کے بعد میں جب ایک بڑا طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، پھر جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، پھر اللہ فرما رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، مرنا تو سب کو ہے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تمہارے جسموں سے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا، تم اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، ہر شخص ہندو مسلم کافر دہریہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے آئے گا، اور اس دن فیصلہ ہوگا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، ابھی حساب کتاب میں جس کا اعمال نیک ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور جنتوں میں بڑے تکیوں سے آرام لگائے بیٹھے ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب کی طرف سے ان پر سلامتی ہے۔ اس کے برخلاف جو گنہگار ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَيُّهَا بلکہ جرم کرے وَامْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مشرکوں کا، کافروں کا حساب کتاب نہیں کرے گا، انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ کافر وہ ہے جس نے خدا ہی کا انکار کیا، تو اسے حساب کیا دے گا؟ مشرک وہ ہے جس نے خدا کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا، تو اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے نہیں، کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے تیار ہے۔ تو بچ گئے کون؟ ایمان والے۔ تو ایمان والوں میں جنہوں نے اللہ کے کچھ احکامات کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کیا تھے وہ؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کتاب پڑھتے بھی ہو، عقل سے کام نہیں لیتے، ان سے اللہ کہے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، چھٹ کے الگ ہو جاؤ اے مجرم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بچوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا شیطان کی بندگی مت کرو؟ کون ہے جو دنیا میں شیطان کی بندگی کرتا ہے؟ شیطان کو ہر کوئی برا ہی کہتا ہے، انگریزی میں آپ غصے میں آئے تو بولیں گے ڈیول ہے، ہندی میں بولیں گے راکشس ہے، اردو میں بولیں گے، فارسی میں، عربی میں بولیں گے شیطان ہے، اسے اور کیا؟ شیطان کو کسی نے اچھا بڑے معزز الفاظ ہے علی جناب رحمۃ اللہ علیہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، تو یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، پھر اللہ کیوں فرما رہا کہ اے آدم کے بچوں میں نے تم سے نہیں کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور اس دن الیوم نختم علی افواہہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیٹھ میں بیٹھے ہیں، اچانک ہنس دیا، مسکرا دیا، آپ کی ہنسی ایسی نہیں تھی کہ جس میں دانت نظر آتے تھے، مسکراتے کثرت سے مسکراتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غمزدہ کسی کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا، جب دوسروں سے ملتے تو ہمیشہ مسکرا کر ملتے، جب دوسروں سے آپ اور میں مسکرا کے ملیں گے تو ایک نیکی ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی،
لیکن میں کیسا ہوں, میں تو کسی سے مل کے میں سڑا ہوا ان کو دیکھا تو اللہ آ گیا. ہمارے دنوں میں تو ذری سی بات کیا پر ہم خفا ہو جاتے, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے, دوستوں سے, ذری بات میں ذری نااتفاق ہو گئی تھا تعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ملاقات, مسکرا کے ملاقات ہے, ہر ایک جس سے ملتے ہیں مسکرا کے ملاقات, یہ بھی ایک نیکی. ممتاز اليوم ایھا المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں مسکرائے؟ اللہ نے ایک منظر میرے سامنے رکھا, قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا کہ اللہ فرمائے گا بندے سے تو نے یہ گناہ کیا, اچھا کہاں ہے ریکارڈ؟ تو یہ فرشتے ریکارڈ لاتے نہیں. تو اللہ نے یہ ریکارڈ کون مینٹین کرے؟ تو میرے فرشتے. ہاں فرشتے آپ کے ہیں, جو دل میں آ لکھے میں کیا کروں؟ I am not responsible. فرشتے آپ کے ہیں. یہی چیز غالب نے کہی تھی, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناز, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, کوئی بندہ رہتا تھا ہمارے ساتھ, کوئی رعایت کرتا تھا, فرشتے لکھے, ان کو کچھ جذبات یہ وہ کچھ ہے نہیں جو تم نے لکھتے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, ہوا تمہاری آواز پورا تمہارا آڈیو اس میں ریکارڈ ہے ہواؤں کے. اللہ نے ہوا کس کی ہے؟ میری ہے. پھر پتہ نہیں کیا ریکارڈ کریں, میری تو نہیں. زمین جتنی تمہاری ویڈیو فوٹوگرافی ہے, تمہارے سائے جتنے پڑ رہے تھے زمین پہ پوری ویڈیو فوٹوگرافی. اب بولو زمین کس کی ہے؟ میری. زمین بھی آپ کی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں. تب اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر الیوم نختم علی افواہہم, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے منہ پر ختم سیل لگا دے گا. وتشہد ارجلہم وایدیہم, اس کے ہاتھ, پیر, آنکھیں, کان. آنکھیں آج جہاں جہاں منظر آج سے بڑا آج ہی نہیں, جہاں جہاں نظریں بھٹکی ہیں وہ پوری آنکھیں بولیں. اللہ میں یہ وہ وقت میں بیوی تو ساتھ تھی لیکن گھورتا دوسری طرف تھا, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانے, ڈارک گلاسز لگا کے دیکھتا ایک طرف تھا, بیوی کے امپریشن دیکھ دیتا تھا, اس کو دیکھتا کسی اور طرف تھا. اماں کے ساتھ گیا تو نہیں ڈرتا تھا, بابا کے ساتھ گیا تو نہیں ڈرتا تھا. اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پیر کہاں کہاں چل کر گئے تھے. ہاتھوں سے بڑے محبت سے کتنوں سے شیک ہینڈ کیا تھا, ایک ایک چیز وہاں پر ریکارڈ آئے گی. تو بندہ آخر میں غصے میں آ کر پوچھے گا, ارے کمبختو, تمہارے مذہب کے لیے تو میں دیکھتا تھا, چھوتا تھا, چل کے جاتا تھا, اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تو تمام اعضاء کہیں گے اس اللہ نے آج ہم کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے کر ہم کو پکڑا دیں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند منٹ دیر ہو رہی ہے, تاخیر ہونے سے برداشت کر لیجیے کہ بندہ کون ہے, بندے کا معاملہ کیا ہے. وما علمنا, تم مکے والو تم اس کو قرآن کو تم شعر کہتے ہو, اشعار کہتے ہو, شاعری کہتے ہو, پوئٹری ہے نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, میرے نبی کو شاعری سے دلچسپی بھی نہیں ہے اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے شاعری سکھانے. ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شعر کو صحیح نہیں پڑھا, جب بھی پڑھتے تو الفاظ کو آگے پیچھے کرتے تھے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت عمر فاروق کو ہزاروں اشعار زبانی آتے, حضرت عائشہ کو اشعار آتے, تو یہ لوگ ٹوک دیتے تھے, اللہ کے رسول آپ جو بول رہے ہیں نا یہ اچھا الفاظ ہے, ارے بھائی میں شاعر ہوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں شاعر ہوں. تو ایک سنت کا طریقہ یہ ہے کہ شعر کو کبھی بھی صحیح نہ پڑھا جائے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ شعر کو ہمیشہ غلط ہی پڑھا جائے تو اس کے معنی بدل کے رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میں تو شعر کو غلط پڑھ دیتا ہوں, تم ہمیشہ اس لیے کیسا پڑھتے ہو. جیسے کہ ہمیشہ جب صدیق ساتھ رہتے ریکٹیفائی کر دیتے یہ ایسا نہیں ایسا ہے, دونوں طریقہ جائز. تو ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن ہوگی. یہ ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے, دس از دا لاسٹ ریمائنڈر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد کوئی ریمائنڈر نہیں آئے گا, اس کے بعد کوئی لانے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی, قرآن آخری کلام, دوسری کوئی چیز آنے والی نہیں. اور کس لیے بھیجی گئی؟ یہ الفاظ پہ غور کیجیے, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ جو زندے ہیں ان پر تم اس کے ذریعے حجت قائم کرو, انہیں سمجھا دو, بتا دو, ورنہ پھر وہ جیل میں چلا جائے گا, بعد میں جا کے تم جا کے اس کو ایسا مت کرو.
کافروں پر حجت قائم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، تمہارے زمانے میں نہیں ہے، ان کا امتی میں ہوں، میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ سیرت یاسین کا درس دے کے باہر نکلا تو سننے والوں میں سے ایک قریب آئے، ان سے ایک بات پوچھا، اچھا فرمائیے کیا ہو، ختم قرآن کرنا جائز ہے ناجائز؟ اتنا سننے کے بعد اتنا پڑھ کے اتنا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ حجت قائم کرو کافروں پر اور زندوں پر۔ یہ حجت کس کو سنو؟ زندوں کو سنو، مردوں کو نہیں۔ پھر اس کے آخری حصے میں اللہ نے کچھ جانور تمہارے لیے بنایا، تب سواری بھی کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو۔ پھر آخر میں ہم نے انسان کو سڑی گلی بدبودار سے بنایا۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم، اللہ کا دشمن بن گیا، اسے پتہ نہیں، پوچھتا ہے کہ مٹی اور مٹی میں ریبرول مل جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ یحیی الذی انشأ اول مرہ، جس نے پہلی بار ایسے کیڑے سے جس کو سادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کیڑے سے اللہ انسان بنا سکتا تو دوبارہ ریسائیکل کرنا کیا مشکل ہے۔ آخر میں اللہ اپنے حمد و ثنا بیان کرتے فرما رہے ہیں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کر رہا ہے، وہ پہ جا کر تھک کر آرام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا خدا حی و قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری کائنات بنانے کے لیے بھی اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے صرف کہنے کی ضرورت ہے کن فیکون، وہ چیز ہوتی ہے۔ یہ تھی ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں سال ختم ہونے پر 14 سال کے شروع میں اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ صدیق آپ کے ساتھ تھے، 3 دن کا یہ سفر رہا، 3 دن غار حرا میں تھے، پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا۔ انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ